عدالت کی اس جیت کا جشن ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ عثمان کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی۔ وہ جائیداد جس کے لیے سالوں عدالتوں کے چکر کاٹے گئے، اب ایک بے جان لاش کے سامنے بے معنی ہو چکی تھی۔ عثمان کی موت پر منسا کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، مگر دل میں وہ محبت نہیں تھی جو ایک شوہر کے لیے ہوتی ہے۔ یہ شادی تو صرف اور صرف اس نے اپنے باپ کی ضد اور انا کی خاطر کی تھی۔ اس نے عثمان کی دوسری بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا جس نے کبھی محبت اور خلوص سے آم بھیجے تھے، اور جائیداد کے کاغذات اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، یہ عثمان کا حق ہے جو اب تمہارا ہے۔ عثمان نے زندگی بھر مجھ سے صرف نام کا رشتہ نبھایا ہے۔ اب میرا فرض ہے کہ یہ سب تمہیں اور تمہارے بچوں کو سونپ دوں۔ دوسری بیوی نے چونک کر کاغذات کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ منسا کے گھٹنوں کو چھوتے ہوئے رو پڑی اور بولی، نہیں منسا باجی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ عدالت نے یہ جائیداد آپ کے نام کی ہے۔ عثمان کی قانونی بیوی تو آپ ہیں۔ میں تو بس ایک سائے کی طرح ان کی زندگی کے کسی کونے میں پڑی تھی۔ میرا اس سب پر کیا حق ہے؟ آپ کیوں اپنے ساتھ اتنی زیادتی کر رہی ہیں؟ منسا نے دھیرے سے اسے اٹھایا اور اس کے چہرے سے آنسو پوچھے اور ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، حق تو دل کا ہوتا ہے نا؟ عثمان کا دل ہمیشہ سے تمہارے پاس تھا۔ میرا اس جائیداد پہ کبھی حق تھا ہی نہیں۔ میرا فرض اب پورا ہوا، اب مجھے جانے دو۔ عثمان کے مرنے کے بعد منسا صدمے، پچھتاوے اور عدت کے تنہا دنوں میں چلی گئی۔ اسی دوران اس کا موبائل فون بھی کہیں کھو گیا۔ عدت کے کٹھن دن گزارے تو منسا نے دنیا سے دوبارہ جڑنے کے لیے ایک نیا موبائل فون خریدا۔ جب پرانا نمبر بحال ہوا تو اسکرین پر سنی کے پیغامات نمودار ہوئے، جنہیں منسا نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے وہ آخری میسج کھولا جو سنی نے فلائٹ پر بیٹھنے سے عین پہلے کیا تھا۔ منسا، میں نے تمہارے جواب کا بہت انتظار کیا۔ شاید تمہاری خاموشی ہی تمہارا جواب ہے۔ میں اب ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ خدا حافظ۔ منسا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے تڑپ کر سنی کے نمبر پر کال ملائی، مگر وہ نمبر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر سنی کے کزن کو فون کیا تو آگے سے جواب ملا، میڈم اب آپ کسے فون کر رہی ہیں؟ سنی تو پچھلے ہی ہفتے ہمیشہ کے لیے ملک سے باہر جا چکا ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایسے گیا کہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ منسا کے ہاتھوں سے فون چھوٹ کر گر گیا۔ اس کے لبوں سے صرف ایک بے بس سرگوشی نکلی، سنی میں نے تو تمہارا میسج دیکھا ہی نہیں تھا۔ کاش تم نے ایک بار میری خاموشی کی وجہ تو جاننے کی کوشش کی ہوتی۔ اور آج منسا پھر سے وہیں بیٹھی تھی، سمندر کے اسی خاموش بے رحم کنارے پر۔ لہریں آتی اور اس کے پیروں کو چھو کر واپس چلی جاتی، بالکل ان رشتوں کی طرح جو اس کی زندگی میں آئے تو صحیح پر ٹھہر نہ سکے۔ عثمان جس سے کبھی محبت کی ہی نہیں، وہ دنیا سے چلا گیا، اور سنی جو دل کے سب سے قریب تھا، وہ جواب سنے بغیر 7 سمندر پار جا چکا تھا۔ حاصل کچھ بھی نہیں ہوا تھا، نہ باپ کی خاطر نبھائی گئی شادی کا کوئی صلہ اور نہ ہی اس محبت کا انجام جو وہ پا سکتی تھی مگر پا نہ پائی۔ منسا نے سمندر کے لامتناہی افق کو دیکھا جہاں اب صرف اندھیرا اتر رہا تھا، اور سوچا کہ زندگی نے اسے سب کچھ دے کر بھی خالی ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب اس کے پاس اگر بچا بھی تھا تو وہ تھی گزرے ہوئے لوگوں کی ادھوری یادیں، اور اس کا اپنا بنایا ہوا وہ اسکول، اور صرف ایک لامتناہی روح کو ڈسنے والی گہری تنہائی۔